السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہار شریعت میں اسلامی اخلاق و آداب کے حوالے سے یا اس کے باب میں کھانے کے آداب بیان کیے جا رہے تھے، تو مزید چند ایک احادیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ ترمذی و ابو داؤد نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے کے بعد وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا برکت ہے۔ تو اس بات کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے کی برکت اس کے پہلے وضو کرنا اور اس کے بعد وضو کرنا ہے۔ وضو سے مراد ہاتھ دھونا ہے۔ طبرانی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کے ارشاد فرمایا، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا، ہاتھ منہ دھونا محتاجی کو دور کرتا ہے، اور یہ مرسلین علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ فرمایا، جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے، برکت عطا فرمائے، تو جب کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے، اور جب اٹھا لیا جائے اس وقت وضو کرے، یعنی ہاتھ منہ دھو لے۔ ابن ماجہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکٹھے ہو کر کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ ترمذی نے اقراش بن ذؤیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں ہمارے پاس ایک برتن میں بہت سی سرید اور بوٹیاں لائی گئیں، میرا ہاتھ برتن میں ہر طرف پڑنے لگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے سے تناول فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرا داہنا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ اقراش، ایک جگہ سے کھاؤ کہ یہ ایک ہی قسم کا کھانا ہے۔ اس کے بعد طبق میں، پلیٹ میں طرح طرح کی کھجوریں لائی گئی، میں نے اپنے سامنے سے کھانی شروع کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مختلف جگہ طبق میں پڑتا۔ پھر فرمایا کہ اقراش، جہاں سے چاہو کھاؤ کہ یہ ایک قسم کی چیز نہیں ہے، الگ الگ کھجوریں ہیں۔ پھر پانی لایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے اور ہاتھوں کی تری سے منہ اور کلائیوں اور سر پر مسح کر دیا، اور فرمایا کہ اقراش، جس چیز کو آگ نے چھوا یعنی جو آگ سے پکائی گئی ہو، اس کے کھانے کے بعد یہ وضو ہے۔ ترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے ہاتھ میں چکنائی کی بو ہو اور بغیر ہاتھ دھوئے، یعنی جو چکنائی کھانے کے بعد انگلیوں پر رہ جاتی ہے، اس کو یعنی بغیر ہاتھ دھوئے آدمی اگر سو جائے اور اس کو کچھ تکلیف پہنچ جائے تو وہ خود اپنے ہی کو ملامت کرے۔ اسی کی مثل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ تو اس سے یہ تاکید ملتی ہے کہ کھانے کے بعد ضرور ہاتھ دھونے چاہیے اور اس کی کھانے کی چکنائی دور کرنی چاہیے۔ حاکم نے ابو عبس ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ارشاد فرمایا، کھانے کے وقت جوتے اتار لو کہ یہ سنت جمیلہ یعنی اچھا طریقہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ کھانا رکھا جائے تو جوتے اتار لو کہ اس سے تمہارے پاؤں کے لیے راحت ہے۔ ابو داؤد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھاتے وقت گوشت کو چھری سے نہ کاٹو کہ عجمیوں کا طریقہ ہے، اس کو دانت سے نوچ کر کھاؤ کہ خوشگوار اور زود ہضم ہے۔ تو فرماتے ہیں صدر شیخ رحمۃ اللہ اس حدیث شریف کے تحت کہ یہ اس وقت ہے کہ گوشت اچھی طرح پک گیا ہو، ہاتھ یا دانت سے نوچ کر کھایا جا سکتا ہو۔ آج کل یورپ کی تقلید میں بہت سے مسلمان بھی چھری کانٹے سے کھاتے ہیں، یہ مذموم طریقہ ہے۔
یعنی بلا وجہ شرعی نائف فورک سے کھانا نہیں چاہیے، یہ مذموم طریقہ ہے۔ اور اگر بوجہ ضرورت چھری سے گوشت کاٹ کر کھایا جائے کہ گوشت اتنا گلا ہوا نہیں ہے کہ ہاتھ سے توڑا جا سکے یا دانتوں سے نوچا جا سکے، یا مثلاً مسلم ران بھنی ہوئی ہے کہ دانتوں سے نوچنے میں دقت ہوگی، تو چھری سے کاٹ کر کھانے میں حرج نہیں۔ اسی قسم کے بعض مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھری سے گوشت کاٹ کر تناول فرمانا آیا ہے۔ اس سے آج کل کے چھری کانٹے سے کھانے کی دلیل لانا صحیح نہیں۔ صحیح بخاری میں ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتا، یعنی تیک لگا کر کھانا نہیں چاہیے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوان پر یعنی دسترخوان پر ٹیبل پر کھانا نہیں تناول فرمایا، نہ چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھایا، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پتلی چپاتیاں پکائی گئی۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتلی چپاتی دیکھی بھی نہیں۔ قتادہ سے پوچھا گیا کہ کس چیز پر وہ لوگ کھانا کھایا کرتے؟ کہا کہ دسترخوان پر، اس سے برکت بھی ہوتی ہے۔ خوان تپائی کی طرح اونچی چیز ہوتی ہے جس پر امراء کے یہاں کھانا چنا جاتا ہے تاکہ کھانے وقت جھکنا نہ پڑے۔ اس پر کھانا کھانا متکبرین کا طریقہ تھا، جس طرح بعض لوگ اس زمانے میں میز پر کھاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھانا کھانا بھی امراء کا طریقہ ہے کہ ان کے یہاں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے برتنوں میں رکھے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا۔ اگر خواہش ہوئی آپ نے تناول فرمایا، ورنہ چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا کھانا 2 کے لیے کفایت کرتا ہے، 2 کا کھانا 4 کے لیے کفایت کرتا ہے، اور 4 کا کھانا 8 کو کفایت کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اپنے کھانے کو ناپ لیا کرو، تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی۔ ابن ماجہ و ترمذی و دارمی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک برتن میں سرید پیش کیا گیا۔ سرید یعنی جس میں بریڈ کے روٹی کے کچھ ٹکڑے ہوتے ہیں اور سالن کے ساتھ اس کو مکس کیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کناروں سے کھاؤ، بیچ میں سے نہ کھاؤ کہ بیچ میں برکت اترتی ہے۔ تو فرماتے ہیں سرید ایک قسم کا کھانا ہے، روٹی توڑ کر شوربے میں مل دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھانا پسند تھا۔ طبرانی نے عبد الرحمن بن موقع سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی ظرف یعنی کوئی برتن جو بھرا جائے پیٹ سے زیادہ برا نہیں۔ اگر تمہیں پیٹ میں کچھ ڈالنا ہی ہے تو 1/3 میں کھانا ڈالو، 1/3 for food، اور 1/3 میں پانی اور 1/3 ہوا اور سانس کے لیے رکھو۔ ترمذی و ابن ماجہ نے مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرا۔ ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں۔ اگر زیادہ کھانا ضروری ہو تو 1/3 پیٹ کھانے کے لیے اور 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے ہے۔ ترمذی نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی ڈکار کی آواز سنی، فرمایا اپنی ڈکار کم کر، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا تھا۔ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کھاتے دیکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرین پر اس طرح بیٹھے تھے کہ دونوں گھٹنے کھڑے تھے، جس کو بعض روایت میں قرفصا اور دوسرا طریقہ بھی بتایا گیا ہے اس کا لفظ۔ صحیح بخاری مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوریں ملا کر کھانے سے منع فرمایا جب تک ساتھ والے سے اجازت نہ لے لے، کیونکہ اس کا بھی حق ہوتا ہے پلیٹ میں سے کھانے کا۔ صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے یہاں کھجوریں ہیں
اس گھر والے بھوکے نہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں اس گھر والے بھوکے ہیں۔ یہ اس زمانے اور اس ملک کے لحاظ سے ہے کہ وہاں کھجوریں بکثرت ہوتی ہیں، اور جب گھر میں کھجوریں ہیں تو بال بچوں اور گھر والوں کے لیے اطمینان کی صورت کے بھوک لگے گی تو کھجور ہی کھا لیں گے، بھوکے نہیں رہیں گے۔ صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا حاضر کیا جاتا تو تناول فرمانے کے بعد اس کا بقیہ میرے پاس بھیج دیتے۔ سبحان اللہ، ایک دن کھانے کا برتن میرے پاس بھیج دی، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی مبارک کے نشان تھے اس پلیٹ میں، اسی جگہ سے کھانا تناول فرماتے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن آپ کی انگلی مبارک کی برکت حاصل ہو۔ ایک دن جب کھانے کا برتن پیش کیا گیا، جب واپس پلیٹ آپ کو بھیج دیا گیا تو اس میں سے کچھ نہیں تناول فرمایا تھا، کیونکہ اس میں لہسن پڑا ہوا تھا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ حرام ہے؟ فرمایا نہیں، مگر میں بو کی وجہ سے، اسمیل کی وجہ سے اسے ناپسند کرتا ہوں۔ میں نے عرض کی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے ہیں میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے علیحدہ رہے، یا فرمایا وہ ہماری مسجد سے علیحدہ رہے یا اپنے گھر میں بیٹھ جائے، یعنی جب تک اس کی بو ختم نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہانڈی پیش کی گئی جس میں سبز ترکاریاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض صحابہ کو پیش کر دو اور ان سے فرمایا کہ تم کھا لو، اس لیے کہ میں ان سے باتیں کرتا ہوں کہ تم ان سے باتیں نہیں کرتے، یعنی میں فرشتوں سے گفتگو کرتا ہوں اور فرشتے بدبو سے اجتناب کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔